بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ یہ کسی نے سچ کہا کہ بزنس مین کو کبھی بھی ریاست کا خود مختار یا مختار کل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے بزنس کے مفادات ہوتے ہیں۔ یا تو وہ ملک کی پالیسیز بنائے گا جو کہ اپنے مفادات کی تابع ہوں گی، یا وہ کسی نہ کسی شکل میں ملک کے مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے مفادات کو آگے بڑھائے گا۔ اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بزنس مین آپ کے ملک کے لیے اہم نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی آپ کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ ایماندارانہ طریقے سے اپنے بزنس سائٹ پہ ہی کام کریں تو اکانومی کو فروغ ملتا ہے، فلاح و بہبود کے لیے پیسہ ملتا ہے، اور پھر خوشحالی کے لیے ان کا ایک خاص رول نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ان کو حکومت چلانے کا بھی عمل ساتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر انسانی جبلتیں، اس کی لالچیں وہ حاوی ہوتی ہیں، اور بالعموم حقائق سے پھر آنکھیں بند اور ملکی مفادات سے پھر بالکل نظر چرانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری نظر سے گزری اور آج اس کا بڑا چرچا رہا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ، خاص طور پہ جیو پہ۔ وہ ہے ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز بہت بڑے بزنس مین میاں محمد منشا صاحب کا ایک بیان، جو کہ انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کیں جو کہ میرے نقطہ نگاہ سے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ میاں منشا نے وہاں پہ یہ بتایا کہ ان کے علم میں ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی بیک چینل ڈپلومیسی جاری ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ڈائریکٹ حکومت تو بات نہیں کر رہی، لیکن حکومت کے ایما پہ ان کی رضامندی سے کچھ ایسے سولین طبقہ، کچھ لوگ ایسے ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے یا ان کو مقرر کیا گیا ہے یا ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ بات چیت کریں، اور اسی طرح بھارت نے بھی اپنے کچھ لوگ ڈپیوٹ کیے ہیں جو کہ بات چیت میں شامل ہیں، اور وہ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ حالات جو ہیں وہ میاں منشا کی منشا کے مطابق شاید وہ آگے بڑھتے نظر آئیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بات چیت کرتے ہوئے میاں منشا نے کہا کہ دنیا میں کوئی آپ کے پرماننٹ یعنی ہمیشہ دشمن نہیں ہوتے۔ یہ بات درست، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک وقت تھا کہ رشیا کے ساتھ سوویت یونین جب تھا، ہماری بڑی دشمنی تھی، ہم نے ایک جنگ بھی ان کے خلاف لڑی، اور پاکستان نے بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جنگ میں کئی سال تک افغان بھائیوں کی مدد کی، اور ان کے تعاون سے سوویت یونین کو شکست ہوئی۔ لیکن آج سوویت یونین کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں، آپ کے تعلقات بہت بہتر ہیں، ہر طرح کی تعاون ان کے ساتھ موجود ہے ہمارا۔ یہ چیز وہ پروو کرتی ہے کہ اگر کسی وقت پہ سوویت یونین یا رشیا ہمارا دشمن تھا اور ہم اس کے دشمن تھے، آج وہ بات نہیں رہی۔ اسی طرح کبھی ہم امریکہ کے بڑے قریبی اتحادی رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، آج اتحادی نہیں، لیکن تعلقات بہت بہتر نہ صحیح، لیکن کسی حد تک ٹھیک تعلقات موجود ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ اقوام عالم میں آپ کی دوستیاں اور دشمنیاں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پرماننٹ دشمن ہوں۔ اور یہ بات انہوں نے جس حوالے سے کی، وہ آگے بات آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان یہ آرچ رائیولز ہیں، اور ان کو اب اپنے اختلافات جو ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے۔ یہ ان کا بڑا مشورہ، بڑا قیمتی، بہت ہی بڑا مشورہ، ایسا جس کو سنہرے حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ کوئی شخص وہاں پہ اٹھ کے میاں منشا سے یہ پوچھتا
کہ یہ اختلافات کیا پاکستان نے پیدا کیے ہیں؟ بھارت نے سیاچن پہ قبضہ کیا جو کہ خالی تھا، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت جگہ خالی تھی، اور طے شدہ تھا کہ جب موسمی حالات کبھی وہاں پہ بہتر ہوں اور ایکسیسیبل وہ ایریا، تو وہاں پہ سرحد کی پھر پراپر نشاندہی سروے کر کے کی جائے گی۔ لیکن بھارت نے قبضہ کر لیا اس پہ، بہت سارے حصے پہ، سیاچن کے کچھ حصے پہ وہ قابض ہو گئے۔ تو یہ پاکستان نے اختلافات پیدا کیے۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ اگر حل طلب ہے پچھلے 72-74 سال سے، اور کشمیری جانے دے رہے ہیں، تو کیا پاکستان نے پیدا کیے ہیں یہ اختلافات؟ سرکریک کا مسئلہ ہے، پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ پانی بھارت سے ادھر آتا ہے، بھارت کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اختلافات ہم نے پیدا کیے ہیں؟ اور جس ملک نے اختلافات پیدا کیے ہیں وہ اگر حل کرنے کو تیار نہیں، تو منشا صاحب بیٹھ کے یہاں کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ پھر انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو اپنے اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ ان کو جا کے بھارت میں دینا چاہیے تھا۔ کیا اختلافات ہم نے پیدا کیے یا ہم حل نہیں کرنا چاہتے؟ پاکستان نے سینکڑوں دفعہ بھارت سے کہا کہ آپ بات چیت کریں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں، یہ سب سے زیادہ الجھا ہوا مسئلہ ہے، 1947-48 سے چلا آ رہا ہے، لیکن بھارت نے کوئی رسپانس نہیں دی۔ میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ 1965 تک بھارت کے ساتھ ہماری 50 سے 60% ٹریڈ تھی، یعنی پاکستان جتنی بھی ٹریڈ کرتا تھا باہر دنیا کے ساتھ، ان میں سے 50-60% بھارت کے ساتھ ہوتی تھی۔ میاں صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اس ٹریڈ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا کیا تھا، پلڑا کس کا بھاری تھا، فائدہ کس کو تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 1965 کی جنگ میں قصور سیکٹر میں تھا، حسینی والا سائٹ پہ، اور اس زمانے کے صدر پریزیڈنٹ ایوب خان وہ میدان جنگ میں ہمیں وزٹ کرنے کے لیے آئے، اور پھر ان کے ساتھ ظہرانہ تھا، دوپہر کو انہوں نے تمام فوجی آفیسرز کو ایڈریس کیا، تقریر کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھارت کے ساتھ ٹریڈ ختم کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں۔ اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو ٹریڈ ہم بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تقریباً 80% بھارت کے اپنے فیور میں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان بھارت سے کوئلہ بھی منگواتا تھا، اور بھی یعنی بھارت سے امپورٹس آپ کر رہے ہیں، بھارت آپ کے ملک سے کچھ لے نہیں رہا۔ تو منشا صاحب کی کوشش یہ، خواہش یہ ہے کہ اسی طرح جیسے ہم 1965 میں اپنی خون پسینے کی کمائی بھارت کو لوٹا رہے تھے، وہ دوبارہ کام شروع کیا جائے۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ بھئی امن کی ہمیں ضرورت ہے تو کیا بھارت کو ضرورت نہیں ہے؟ چائنا کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، آج وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دو طرفہ جنگ سے خائف ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، اور اسی کو نپٹانا اگر بھارت وہ کر سکے، وہی مینج کر سکے، تو وہ بڑی بات ہے۔ لہٰذا ان کے اپنے تھنک ٹینک، ان کے اپنے جو اسکالرس ہیں، وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ دو طرفہ جنگ کے بجائے پاکستان کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کریں۔ تو یہ منشا صاحب جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ امن ہماری ضرورت ہے، امن تو ساری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے امن جو آپ ذلت کے ساتھ دیتے ہیں دوسرے کے قدموں میں بیٹھ کے، اور ایک امن ہے جو کہ آپ عزت نفس کو سلامت رکھتے ہوئے دیتے ہیں۔ جو امن عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کے لیا جاتا ہے، وہ تو بازار میں ایک ٹانگے والا بھی جا کے یہ حل کر سکتا ہے، اس کے لیے لیڈروں کی تو ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ڈپلومیسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ امن وہ ہے جس میں آپ کی عزت اور اپنا وقار قائم رہے، اور آپ کے ملک کے تمام مفادات جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں۔ مفادات کا سودا کر کے اگر آپ نے امن لینا ہے تو وہ صرف بزنس مین سوچ سکتا ہے، وہ عام آدمی یا ڈپلومیٹ کبھی نہیں سوچے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ ہمیں ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں، اور ہم بھی ان کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ انڈیا پاگل ہے آپ کو ٹیکنالوجی دے گا؟
جو ملک آپ کے ساتھ ہر طرح کی دشمنی کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ٹیکنالوجی دے گا۔ یہ باتیں آج ہو رہی ہیں جبکہ بلوچستان میں تیسرا حملہ ہو چکا ہے، اور اب انڈیا سے ہینڈلرز کی کالیں بھی پکڑی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی پچھلے سال ایک پورا کمپلیٹ ڈوزیئر جس میں کہ بھارت کی فنڈنگ کے ثبوت کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، بینکوں کے اس میں ڈاکومنٹس موجود تھیں جو میں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو بھارت کے اندر جا کے وہی کرنا چاہیے جو بھارت ادھر کرا رہا ہے۔ تو منشا صاحب کا مشورہ کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجی دیں گے، یہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے، یہ منشا صاحب کی اختراع ہے۔ منشا صاحب نے کہا کہ میرے علم میں ہے کہ ایک بیک چینل ٹاکس چل رہی ہوں گی، مذاکرات چلنے چاہیے، ہوتے رہتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ مذاکرات میں یک طرفہ کامیابی نہیں ہونی چاہیے۔ مذاکرات وہ کامیاب ہیں جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ، سیکیورٹی انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ جو آپ کے اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کی عزت و وقار سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کی جغرافیائی حدود سے ریلیٹڈ ہوں، وہ سارے آپ کے مفادات جو ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے۔ آج بھارت یہاں پہ دہشت گردی کروا کے آپ کا سی پیک برباد کرنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کے مفاد میں ہے۔ کیا میں اس پہ بات کروں کہ آپ سی پیک کو تباہ کرنے کی ساری کارروائیاں کرتے رہیں اور میں امن کر لوں اس لیے کہ میاں منشا وہاں پہ بینک کی برانچیں کھولنا چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس طرح کے عقل مند ہمارے پلے کیوں پڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں آ کے یہ لیکچر جھاڑتے ہیں کہ ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے، وہ کرنے، جیسے ہم اس کے ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں دورہ کرنے کے لیے۔ بھئی آپ اپنا آپ لٹا کے ان کے قدموں میں ڈالیں گے تو وہ 1 مہینہ ہی، وہ تو ایک دن میں آ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی فتح اس کے لیے کیا ہوگی؟ یہی کچھ جا کے اس نے اس وقت کہا اپنے ملک میں جب وہ میاں نواز شریف کو مل کے گئے یہاں سے۔ میاں نواز شریف نے جب ان کو یہاں ویلکم کیا ہے تو اعتراض دنیا کو یہی تھا کہ اس سے 1 گھنٹہ پہلے وہ افغانستان کے دارالحکومت میں پاکستان کے اوپر ایسے گھنونے الزام لگا کے اور اتنی پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کر کے مودی وہاں سے چلا کہ یہاں کسی کے اندر تھوڑی سی بھی شرم اور غیرت ہوتی تو وہ مودی کو کہتا کہ ادھر ہی رہو، مت اترو ہمارے ملک میں، تمہارے ناپاک قدم ادھر ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک شخص اتنی دشمنی کرے آپ کے ساتھ، آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہو، اور ادھر گھر جا کے اس نے پھر وہ پٹھان کوٹ کا ڈرامہ رچایا اور الزام پاکستان پہ ڈال دیا۔ اب وہ میاں صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اب کرپشن کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، اس کو بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں، نیب بھی ختم کر دیں۔ نیب ختم کر دیں، نیب تو ناکام ادارہ ہے، ناکارہ ادارہ ہے۔ نیب نے کیا ہے جو ہم نیب کو رکھیں؟ بالکل ختم کریں اس کو، لیکن ہم اس سے پہلے یہ بتائیں کہ کرپشن پکڑنے کے لیے اور کیا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ادارہ نہیں تو کون سا ادارہ ہونا چاہیے جس کو فعال کیا جائے؟ کرپشن ہی تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ کرپشن اس لیے سب سے بڑا دکھ ہے کہ آپ ملک میں میرٹ پہ کوئی بھرتی نہیں کرتے، کسی محکمے میں کوئی میرٹ میں نہیں، کیونکہ پیسہ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ فعال نہیں ہیں، وہ کام نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ میرٹ پہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ تو آپ نے تو کرپشن کی وجہ سے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا، کرپشن کی وجہ سے آپ نے بینک لے لیے، کرپشن کی وجہ سے آپ نے پرائیویٹائزیشن میں ہاتھ رنگے۔ اب آپ مشورے دے رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، بند کر دیں۔ بند تو پہلے کون سا کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کوئی پکڑا ہی نہیں گیا، کسی کا کچھ ہم بگاڑ سکے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ میگا کرپشن کیسز کھلے، کرپٹ مافیا اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، بلکہ وہ پیسہ منہ میں ڈالتے ہیں نیب کے اور دوسرے لوگوں کے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عدالتیں ان کے حق میں ہیں، نیب ان کے لیے خدمت کر رہا ہے، تمام ایون پولیٹیشنز، ایون ورکر، کہ جب بھی کبھی کرپٹ آدمی کو عدالت میں آپ لے کے جائیں، پھول کی پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو کے لوگ۔ تو کرپٹ کا ہم کیا بگاڑ سکیں؟ کرپٹ مافیا تو بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ کے اندر حب الوطنی ہے
تو پھر آپ کو کرپشن ختم کرنے کے لیے کوئی رستہ دینا چاہیے کہ نیب کو ختم کریں، لیکن یہ رستہ اختیار کریں۔ آخر دوسرے ملکوں کے لوگ پاگل ہیں کہ وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے مار دھاڑ کر رہے ہیں؟ چین میں گولی کیوں مار دیتے ہیں اس آدمی کو جو کرپشن کرتا وہ پکڑا جائے؟ کیونکہ ان کو پتہ یہ ناسور ہے سب سے بڑا ملک کو برباد کرنے کے لیے۔ ساؤتھ کوریا نے ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے صدر تک کو نہیں چھوڑا، اس کو سزا دے دی 15 سال کی۔ تو جناب آپ بزنس مین ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو بزنس بہت عزیز ہے، آپ نے اپنی بہت بڑی ایک امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، آپ آئندہ بھی اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ 100 بسم اللہ کریں، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے وہ مفید ہے۔ لیکن خدا را کوئی بھی کام اپنے ملک کے مفادات کو، اپنی عزت اور وقار کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ ہمیں مشورے نہ دیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اتنے سارے لیڈر جو ہمیں بھاشن دیتے رہے کہ اب ہمیں یہ کر لینا چاہیے، اب ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے، ان میں سے کوئی انڈیا کے ساتھ بات کر کے پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ تو بحال نہیں کرا سکا، تو آپ انڈیا کے ساتھ امن کی کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔